رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفضل المنان المتطول الحنان المتوحد بالکبریاء والعظمت والسلطان الذی من رحمتہ منا علینا بالایمان وبہ فضلنا علی جمیع اہل الادیان وکرہ لدینا الکفر والفسوق والعصیان وشرح صدورنا بتلاوۃ القرآن ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وحبیبہ سید الانس والجان ونشهد ان علیا ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین آمین یا رب العالمین. آئیے ہم سب مل کر سرزمین شکارپور سے مولا امام حسین اور اصحاب حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. سب مل کر بولیے گا السلام علی الحسین. سب مل کر السلام علی الحسین وعلی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله
اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تمام مومنین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر مولا حسین کا واسطہ دے کر آئیے ہم سب مل کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں۔ یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، سب مل کر یا وجیہاً اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا کریم یا اللہ۔ اللہم اقض حوائج المؤمنین والمؤمنات بحق ابا عبد اللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم اور معزز سامعین، موالیان حیدر کرار، ارباب اعزاء، بزرگان قوم ملت، پروردگار عالم آپ کا اس بارگاہ میں آنا اور یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شاد و آباد رہیں فرش اعزا بچھانے والے، شاد و آباد رہیں فرش اعزا پر آ کر بیٹھنے والے، شاد و آباد رہیں فضائل اہل بیت سن کر خوشیوں کا اظہار کرنے والے، شاد و آباد رہیں مصائب اہل بیت پر اشکبار ہونے والے۔ پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ اور سب سے بڑی دعا بارگاہ الہی میں آج یہ ہے کہ زمانے کے حالات بہت پرآشوب ہیں، منتخب خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام پر ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ سامعین محترم، جس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ خدا سلامت رکھے ہمارے قبلہ مولانا عباس علی صاحب، جناب طلعت صاحب قبلہ، اور ہمارے جتنے بھی شعراء حضرات یہاں پر، ہمارے بھائی ماشاءاللہ بہترین لب و لہجہ، بہترین آواز، پروردگار اس آواز کو، اس جذبے کو سلامت رکھے، اور ہمارے حرفن مولا برادر عزیز جناب ایک ایسی شخصیت کہ واقعاً جہاں پر اس بستی کے بزرگوں نے جہاں پر اس بستی کا نام روشن کیا ہے، وہیں پر اس قوم کے اور اس بستی کے نوجوانوں میں ایک ہمارے برادر عزیز کہ جو پوری دنیا میں اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی بستی کی ایک بہترین صورت پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر ایک اور نعرہ صلوات ارشاد فرما لیجیے۔ یہ مجالس اعزا کی جس میں مجھے بستی میں، حالانکہ ہم دوسری مرتبہ آئے ہیں، پہلے توسط
سے ڈاکٹر عباس علی نقوی صاحب کے کہ جو فرش ازا بچھایا تھے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، اور آج یہ مجالس اعزا کہ جو کہیں نہ کہیں اس مرحوم کی یاد کو تازہ کر دیتی ہیں کہ جس نے ایک طویل مدت تک شکارپور کے نام کو زندہ رکھا اور ہندوستان کے گوشوں کنار تک شکارپور کی آواز بن کر شکارپور کے عزاداری کو، شکارپور کے احوال کو پہنچاتے رہے۔ میری مراد ہیں قبلہ مرحوم جناب احمد رضا علی اللہ مقامہ، پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے مومنین جا چکے ہیں پروردگار سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ معروضات مجھے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ یہ دونوں میری عبادت کریں۔ اس آیت سے یہ مفہوم روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مقصد تخلیق انسان اور مقصد تخلیق جن دونوں کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے عبادت پروردگار۔ اب لہٰذا ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو پورا کریں۔ وہ کیا ہے؟ عبادت پروردگار۔ مگر عبادت کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ کون سے افعال ہیں کہ جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب بندے ناچیز نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور احکام اور احادیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کیا، تو ہمارے اوپر انکشاف ہوا کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جو عبادت کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ مثلا نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، حج عبادت ہے، زمرہ عمرہ عبادت ہے، امر بالمعروف عبادت ہے، نہی عن المنکر عبادت ہے، تولا یعنی خدا اور رسول اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا عبادت ہے، تبرہ یعنی خدا رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا عبادت ہے، غریب مسکین فقیر کی مدد کرنا عبادت ہے، فرش عزا بچھانا عبادت ہے، امام بارگاہ بنوانا عبادت ہے، مسجد کو تعمیر کرانا عبادت ہے، اور اسی طریقے سے فرش عزا پر آ کر بیٹھنا عبادت ہے، اور فرش عزا پر فضائل اہل بیت سننا عبادت ہے، اور سن کر کے مسکرا دینا۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو عبادت کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، مگر بزرگان یہاں پر تشریف فرما ہے، ذاکرین اہل بیت یہاں پر تشریف فرما ہے، شعراء یہاں پر تشریف فرما ہے، توجہ کیجئے گا، تمام کے تمام اعمال عبادت کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، مگر تمام افعال میں جو سب سے عظیم عبادت ہے اس کا نام ہے نماز۔ آپ خاموش ہو گئے ہیں؟ دلیل سنیے گا عزیزان گرامی، یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ حدیث سرکار رسالت ہے۔ سرکار نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور صرف یہی بات نہیں رکی ہے، ان قبلت قبل ما سواہا،
اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر اللہ نے نماز کو رد کر دیا تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اب آپ کی سماعتیں بیدار ہو چکی ہیں سننے کے لیے، توجہ کیجیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس منطوق کا مفہوم یہ نکلا کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ اگر نماز قبول تو روزہ قبول، نماز قبول تو حج قبول، نماز قبول زکوٰۃ قبول، نماز قبول امر بالمعروف قبول، یعنی سارے کے سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز کے اوپر۔ توجہ کیجیے گا، تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول، اگر نماز کو رد کر دیا گیا سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، مگر میری جان قربان ہو جائے، میری نسلیں قربان ہو جائیں، میری قوم قربان ہو جائے اس ذات علی پر کہ جس کی ولایت کی ایک منزل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، نتیجہ یہ نکلا کہ تمام کے تمام اعمال اپنی قبولیت میں محتاج ہیں نماز کے، مگر ایک شے ایسی ہے کہ جس کی نماز بھی محتاج۔ اب سننے کے لیے بیدار ہو چکے، جملہ سنی، ہدیہ سماعت کرنے جا رہا ہوں۔ سارے اعمال اپنی قبولیت میں محتاج ہے نماز کے۔ نماز کس کی محتاج؟ توجہ، اپنی قبولیت میں سارے اعمال جس چیز کے محتاج ہیں اسے نماز کہتے ہیں، اور خود نماز تمام اعمال سمیت اپنی قبولیت میں جس چیز کی محتاج ہے اسے ولایت علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، اور نماز تمام اعمال سمیت اپنی قبولیت میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محتاج ہے۔ بات کہیے عزیزان گرامی، دلیل بھی سنتے جائیے گا، اس لیے کہ یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا قانون ہے۔ ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، اپنے علماء سے یہی سیکھا ہے کہ منبر سے کبھی ہم بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ دلیل سنیے گا عزیزان گرامی، بات میں نے کہی ہے کہ تمام اعمال اپنی قبولیت میں کس کے محتاج ہیں؟ ولایت علی کے۔ دلیل سنیے گا، لیکن دلیل پیش کرنے سے پہلے میں اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً، اس لیے کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ مقدمہ آپ تک پہنچ گیا تو پھر پوری گفتگو آپ کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ لغت میں دو لفظ ایسے ہیں کہ جب بھی انسان ان کو سنتا ہے، سننے والے کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ ہے جنت اور دوسرا لفظ ہے جہنم۔ چاہے انسان کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کے یہاں پر یہ دو تصور ضرور پائے جاتے ہیں۔ بولو ان کے یہاں پر کچھ اور نام ہو، ہمارے یہاں پر کچھ اور نام، مگر تصور ہر کے یہاں پر پایا جاتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، جو انسان اچھا ہے وہ ادھر جائے گا، جو انسان برا ہے وہ ادھر جائے گا۔ جب انسان لفظ جنت کو سنتا ہے تو انسان شادمان ہو جاتا ہے، فرحان ہو جاتا ہے، اور خوشی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہے فطرت انسان۔ وہیں پر انسان جب لفظ جہنم کو سنتا ہے تو انسان سہم جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فطرت انسان۔ مگر پوری دنیا کے اندر ایک قوم ایسی ہے جو دونوں لفظ کو سن کر مسکراتی ہے۔ نہیں پہنچے نہیں آپ جہاں لے جانا چاہتا ہے۔ ایک قوم ایسی ہے کہ جو دونوں لفظ کو سن کر مسکراتی ہے۔ جنت کو سنتی ہے تب بھی مسکراتے ہیں، جہنم کو سنتے تب بھی مسکراتے ہیں۔ وہ کون؟ وہ ایک ہی قوم ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان کرام، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔
بھائی کیوں؟ اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کو سن کر ہم مسکرا رہے ہیں، مگر جہنم کو کیسے سنیے گا؟ جنت کو سن کر ہم اس لیے مسکراتے ہیں کہ جنت ہمارا ماوا و ملجا ہے، جنت ہمارا مسکن ہے، جنت ہمارا گھر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا علی آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے، لہٰذا یہ اس نبی کا کلام ہے کہ جس کی زبان پر وحی الہی کے پہرے ہیں، جب کہہ دیا تو جائیں گے۔ لہٰذا جنت کو سن کر ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں، وہ ہمارا مرکز ہے، ہمارا محور ہے، ہمارا مرکز ہے، مگر جہنم کو سن کر ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جنت کو سن کر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا مسکن ہے، جہنم کو سن کر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ دشمنان علی کا مسکن ہے۔ دونوں لفظوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اب سنیے دلیل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جس روایت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس روایت کو کنز المطالب باب نمبر 20 میں بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر برہان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی روایت کو علامہ شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب آل ابی طالب میں بیان کیا ہے، اور اسی روایت کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 111 کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ 4 کتابوں کے حوالے پیش کرنے کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بغیر ولایت علی کے کوئی عمل قابل قبول، مل کے بولیے نا میرے عزیزو، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سنیے گا، اب 4 حوالے پیش کر چکا ہوں۔ راوی کون؟ راوی ایک ایسی عظیم ذات، چونکہ روایت کی عظمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب راوی عظیم ہو۔ راوی کون؟ جناب عبداللہ۔ کون جناب عبداللہ؟ ابن عباس، یعنی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ فرماتے ہیں، روایت شروع کر رہا ہوں اور دلیل بھی ہے عزیزان گرامی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم ایک دن بس میں پیغمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے ہم سے بیان کرنا شروع کیا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا روز ہوگا۔ اب یہاں سے یہ دلیل بھی ہے اور روایت پیش کر رہا ہوں جو 4 حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت پیش کرنا ہے۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا روز ہوگا، امر اللہ مالکا ان یسعر النیران السبعہ، پروردگار عالم مالک نامی فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کے 7 طبقات کے اندر آگ کو روشن کر دے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس روایت کے اندر پروردگار کے 6 احکام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے روز پروردگار عالم ترتیب کے ساتھ کون کون سے حکم جاری کرے گا، پہلے کون سا حکم ہوگا، دوسرے نمبر پہ کون سا ہوگا، تیسرے نمبر پہ کون سا ہوگا۔ توجہ کیجیے گا جانے گا، جو لوگ ابھی فرش اعضا پر آ گئے ہیں وہ اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے بجائے ان کے کہ جو ابھی تک نہیں آئے، چونکہ بات تسلسل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ مجلس اعضا میں ذرا جلدی سے آ جائے کیجیے، کوئی بات نکل نہ جائے، اس لیے کہ یہ فرش اعضا اس بی بی فاطمہ کی خوشنودی کا نام ہے کہ جب فرش اعضا بچتا ہے تو سب سے پہلے شہزادی کونین یہاں پر ہوتی ہے۔ تو ہمیں پھر کل کو یہ موقع نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے حشر کے میدان میں کہ شہزادی آئیے ہم کو بچا لیجیے۔ شہزادی بھی کہیں گی کہ ہم بھی تمہارا انتظار کیا کرتے تھے گھنٹوں، تم بھی ذرا انتظار کرو، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا تو اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پر پہلے آنے کا فائدہ کیا اور نقصان کیا۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد والے۔ لیکن صرف آج اتنی بات کے تسلسل کے ساتھ گفتگو ہے۔ 6 احکام ہیں پروردگار کے جو رسول اللہ نے بیان کی اس روایت کے اندر۔ پہلا حکم، رسول اللہ فرماتے
اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا روز ہوگا، امر اللہ مالکا ان یسعر النیران السبعہ، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دے گا. کون سے فرشتے کو؟ مالک نامی فرشتے کو، جو جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک، نام یاد رکھیے گا. کیا حکم دے گا؟ کہ جہنم کے 7 طبقات کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے. کتنے طبقات ہیں جہنم کے؟ تو بولیے نا تھوڑا سا. یہاں پر بیٹھ کر سننا ہی صرف کمال نہیں، یہاں پر بولنا بھی کمال ہے. 7 طبقات. جہنم 7 نہیں ہے، جہنم ایک ہی ہے. اور یہ تو ہمارے یہاں پر لفظ اتنا مشہور ہو گیا، ورنہ تو جہنم ایک طبقے کا نام ہے. میں بچوں کے لیے ذکر دوں کہ جہنم کے جو 7 طبقے ہیں، اس میں سے پہلے کا نام ہے جہنم، سب سے اوپر والا طبقہ جہنم. اس کے بعد دوسرا طبقہ، اس کا نام ہے لظا. تیسرا طبقہ جس کا نام ہے حاویہ. چوتھا طبقہ جس کا نام ہے سعیر. پانچواں طبقہ جس کا نام ہے سقر. چھٹا طبقہ جس کا نام ہے جہیم. اور 7واں طبقہ جس کا نام ہے حاویہ. یہ حاویہ سب سے نچلا طبقہ ہے جہنم کا، کہ جہاں پر دشمنان علی کو رکھا جائے گا. اسی کو اسفل السافلین بھی کہا جاتا ہے. یہ سب سے نچلا طبقہ ہے جہنم کا. تو 7 طبقات کے اندر آپ کو روشن کر دیا جائے. دوسرا حکم پروردگار، وَيَأْمُرُ الرِّضْوَانَ أَن يُزَخْرِفَ الْجِنَانَ الثَّمَانِيَّةَ. دوسرا حکم پروردگار عالم رضوان جنت کو کرے گا. رضوان جنت آگے بڑھو اور جنت کے 8 طبقات کو سجا دو، سنوار دو، زینت عطا کر دو. یہ دوسرا حکم ہے. یعنی اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جہنم کے طبقے 7 ہیں، مگر جنت کے طبقے 8 ہیں. یعنی یہاں بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے. اللہ نے جنت کو بڑا رکھا ہے جہنم کی بنسبت. اللہ نہیں چاہتا. یہ تو ہماری کمظرفی ہے کہ ہم اعمال کرنے کے بعد جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں انسان، مگر اللہ نہیں چاہتا. اس نے وسعت رکھی ہے. تو کتنے طبقے ہیں؟ اب بات آگے تم بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ جنت کے کتنے طبقے ہیں؟ 8. پہلے کا نام ہے دار الجلال، دوسرے کا نام ہے دار القرار، تیسرے کا نام ہے دار السلام. یاد رکھیے گا، نہ جانے کس کا کس میں نمبر آ جائے. کم سے کم انسان کو اپنے گھر کا نمبر تو یاد ہونا چاہیے نا. 8 طبقات ہیں. بچوں کے لیے عرض کر دوں، دار القرار، دار الجلال، دار القرار، دار السلام. چوتھے طبقے کا نام ہے جنت مأوا. 5ویں طبقے کا نام ہے خلد. 6ٹھے کا نام ہے فردوس. 7ویں کا نام ہے نعیم. 8ویں کا نام ہے جنت عدن. یہ جنت عدن سب سے بلند طبقہ ہے جنت کا، اور یہ مخصوص ہے محمد والے محمد کے ساتھ. صلی اللہ علیہ محمد. 2 حکم ہو چکے ہیں، تیسرا حکم ہوگا. پروردگار عالم تیسرا حکم کرے گا میکائیل کو. میکائیل کو حکم ہوگا کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو نصب کر دیا جائے. چوتھا حکم ہوگا پروردگار کا جناب جبرائیل کو کہ پل صراط کے قریب میں میزان عدل کو قائم کر دیا جائے. جب 4 حکم ہو چکے ہوں گے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اب اللہ بڑے لطیف انداز میں میری طرف متوجہ ہوگا. وہ یقول، اور پروردگار کہے گا، یا محمد قرب امتک للحساب. یہ 5واں حکم ہو رہا ہے پروردگار کا قیامت کے روز. کس کو؟ پیغمبر اسلام کو. کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے حبیب اپنی امت سے کہیے کہ اب وہ حساب دینے کے لیے آگے بڑھیں. پیغمبر اسلام اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس امت کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، قربان ہو جاؤں. کیا شان ہے مصطفیٰ کی، کیا شان ہے محمد مصطفیٰ کی. یعنی سارے نبیوں کی امتیں انتظار میں ہوں گی، سب سے پہلے امت محمد کو آگے بلایا جائے گا. تم آگے بڑھو. اب پیغمبر اسلام حکم دیں گے اور امت محمد حساب دینے کے لیے آگے بڑھ جائے گی.
رسول اللہ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ، یہ پانچوں حکم پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں۔ چھٹا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کیا؟ أَن يَعْقِدَ عَلَى الصِّرَاطِ سَبْعَ قَنَاطِرَ، عربی زبان میں قنطرہ کہتے ہیں پل کو، قناطر جمع ہے قنطرہ کی۔ پروردگار حکم دے گا کہ اب پل صراط کے اوپر 7 پل اور بنائے جائیں۔ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ پل صراط کے اوپر 7 پل اور بنائے جائیں۔ فرشتے آگے بڑھیں گے اور 7 پل بنانا شروع کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پل کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اور جو آخری فرد تک بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی نظر کر رہا ہوں، شاید میری آواز ان پہ کم جا رہی ہو اور جنریٹر کی زیادہ آ رہی ہو، لہٰذا تھوڑا سا آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 7 پل بننے کا جب پروردگار حکم دے گا، تمہیں معلوم ہے کہ ایک پل کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اب میں یہاں سے جہنم کا نقشہ پیش کر رہا ہوں، سنیے گا وہ کتنی بڑی ہے جہنم کہ جہاں پر دشمنان علی کو، جس میں دشمنان علی کو ڈالا جائے گا، جھونکا جائے گا، ٹھوس ٹھوس کے بھرا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں طول کل قنطرۃ 17,000 فرسخ، ایک پل جو پل صراط کے اوپر 7 پل بنائے جائیں گے، ان میں سے ہر پل کی لمبائی کتنی ہوگی؟ رسول اللہ فرماتے کہ ہر پل کی لمبائی ہوگی 17,000 فرسخ۔ ایک فرسخ کتنا ہے؟ اگر کلومیٹر کے حساب سے جوڑے تو ایک فرسخ بنتا ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر۔ اگر اس 5.5 کلومیٹر کو ہم جمع کریں تو ایک پل کی لمبائی بنے گی جا کر 94,180 کلومیٹر۔ کتنی بنے گی؟ بچے میرے ساتھ بولے کتنی بنے گی؟ 94,180 کلومیٹر ایک پل کی لمبائی ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پل بنے گا ہوگا کیا؟ پل بن کے تیار ہو گئے، اب 7 پلوں کو اگر آپ جوڑیں تو تقریباً بنتا جا کر کے 6,59,260 کلومیٹر۔ کتنا؟ 6,59,260 کلومیٹر بنتا ہے 7 پلوں کی لمبائی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بن کے تیار ہوں گے ہوگا کیا؟ وَعَلَى كُلِّ قَنْطَرَةٍ 70,000 ملک۔ جوہر صاحب میرے مزاج سے واقف ہیں، ایک مجلس میں کسی کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا ہے، مگر انہوں نے میرا پورا عشرہ سن رکھا ہے سلطان پور میں، اس لیے انہیں 3 عشرے سن رکھے ہیں مسلسل، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ میرا مزاج یہی ہے کہ میں ادھر ادھر کی بات کرتا نہیں ہوں، لفاظی سے میرا کوئی تعلق ہے نہیں، وقت برباد میں کرتا نہیں ہوں۔ یہ روایت ہے اور اس سے جو مقصد جو رسول اللہ نے کہا ہے بالکل وہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے جب 7 پل بن کر تیار ہو جائیں گے، علی کل قنطرۃ 70,000 ملک، پروردگار عالم ایک پل کے اوپر 70,000 فرشتوں کو معین کرے گا سیکورٹی کے لیے۔ سیکورٹی کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ سفر کرتے ہیں فلائٹ کا، جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ سیکورٹی، رسول اللہ فرماتے کہ وہاں پہ سیکورٹی کا انتظام ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو 70,000 ملائکہ ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا کہ جب یہ امت محمد اپنا حساب دیتے ہوئے آگے بڑھے گی، مطلب پہلے فرشتوں کی جماعت کے پاس جائیں گی، وہ دیکھیں گے کہ ہاں کالم بھرے ہوئے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، بولو یہ کبھی کبھی ڈنڈی ماری ہے، حج بھی کیا ہے، استطاعت تھی نہیں کی، اس لیے کہ استطاعت نہیں تھی، کہیں کہیں پر اعمال ہیں کہیں پر اعمال نہیں کیے، بھیج دے جائے گا۔ اس کو آپ سمجھیے گا
جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں پہلے ہی دروازے پر آپ سے آئی ڈی چیک ہوتی ہے اور آپ کا ٹکٹ چیک ہوتا ہے، بس انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ویلیڈیٹی ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں، انہوں نے دیکھیں کہ ہاں آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے۔ جب آپ دوسری جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر آپ کو لگیج کرانا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے ٹکٹ ہے، پاسپورٹ بھی ہے، اور ٹکٹ میں اتنا وزن لکھا ہوا ہے کہ 30 کلو تک ان کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے لگایا اور ٹیگ لگانے کے بعد سامان کو آگے بڑھا دیا۔ یہ 2 مرحلے تمام ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ امیگریشن کا آتا ہے۔ جیسے ہی انسان وہاں پہنچتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، لیکن دیکھنا کیا ہے کہ پاسپورٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اور ویلڈ بھی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ 6 مہینے سے کم تو نہیں ہے، چونکہ اگر مدت کم ہے تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ پاسپورٹ بھی صحیح ہے، ویلڈ بھی ہے، مگر مدت نہیں ہے، واپس کر دیا جائے گا۔ پاسپورٹ صحیح ہے، ویلڈ بھی ہے، مدت بھی ہے، مگر ویزا نہیں ہے، واپس کر دیا جائے گا۔ میں کہیں پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو توجہ کیجیے گا، ساری چیزیں موجود ہوں مگر ایک چیز موجود نہ ہو، واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب سنیے گا عزیزان کرام، جس منزل پر لے کر آیا ہوں حضرات کو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب حساب ہو چکا ہوگا، لوگ اپنی نمازوں کی گٹھڑیاں لیے ہوئے، ہائے 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 مولا سلامت رکھے، روزے لیے ہوئے ناز کرتے ہوئے چلیں گے، ہمارے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ہم نے اتنے سارے اعمال کیے ہیں، پروردگار ہم کو جنت عطا کرے گا۔ نمازوں کی گٹھڑیوں پر اتراتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے جیسے ہی سیکورٹی کے پاس پہنچیں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں یسألون هذه الامة عن ولایت علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی ان کے پاس پہنچیں گے یہ فرشتے ان سے سوال کریں گے، نمازیں تو ہیں، روزے تو ہیں، حج تو ہے، زکوٰۃ تو ہے، مگر ولایت علی کہاں ہے؟ ولایت علی کہاں ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فمن اتا، جو جواب دے گا، یعنی جو کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ، جواب کون دے گا؟ جس نے یہاں پر کبھی پڑھا ہو تو وہاں جواب دے گا، اور جس نے یہاں نہ پڑھا ہو وہاں کیا جواب دے گا؟ توجہ، رسول اللہ فرماتے ہیں فمن اتا، جو جواب دے گا، اس کے ساتھ کیا قسم خدا کی اپنے تقدیر اور انہیں مقدروں کے اوپر ناز کیا کرے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ نے ولایت علی کو مجزن کیا ہے۔ قسم خدا کی ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دلیل دے دوں، سنیے گا ادارے کی دلیل کے اندر دلیل آ گئی ہے، سنیے گا کہ جب قبلہ تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ دلیل سنیے گا، چھٹے امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا، آنے کے بعد کہتا فرزند رسول حالات بہت نازک ہیں، فقیری میں زندگی گزر رہی ہے، آپ ذات دعا فرما دیجئے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں، مولا میں بہت غریب ہوں، میں بہت فقیر ہوں۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، مالدار ہو کر غربت کی باتیں کر رہے ہو؟ پریشان ہو گیا، توجہ، پریشان ہو گیا۔ پھر کہتا مولا میرے حالات ہیں، میں بہتر جانتا ہوں، غربت میں فاقوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ مولا نے کہا کہ ہاں تجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں، کہ مولا اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، فرزند رسول کو وضاحت کر دیجئے۔ پیغمبر اسلام کے اس نور نظر نے ایک مرتبہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بتا کیا تیرے دل میں ہماری ولایت ہے؟ اس نے کہا مولا ہے۔ کیا اگر کوئی آ کر تجھ سے خریدے کیا بیچ دے گا؟ درہم و دینار لے کر آ جائے، مال و دولت لے کر آ جائے، کیا تو بیچ دے گا؟ کہ مولا نہیں، یہ چند درہم و دینار تو کیا، اگر کوئی میرے سامنے پوری دنیا کی دولت لا کر ڈالے اور مجھ سے ولایت علی کا سودا کرے، مولا میں دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، ولایت علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔ تو اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرے میرے عزیزوں کہ اللہ نے ہمیں ولایت علی جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ سوال کیا ہوگا؟ میں آتا ہوں یسألون هذه الامة عن ولایت علی، اس امت سے ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا۔ فمن اتا، رسول اللہ فرماتے کہ جو جواب صحیح دے گا، یعنی جو کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
روایت کی فقرے پیش کر رہا ہوں. جازل اس پل کو ذہن میں رکھیے گا. ایک پل کی لمبائی کتنی تھی؟ 94,180 کلومیٹر. یہ پہلا پل ہے. رسول اللہ فرماتے کہ جیسے ہی کوئی انسان اپنی زبان سے ولایت علی کا اقرار کرے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں جاز القنطرۃ الاولی کالبرق الخاطف. برق کسے کہتے ہیں اور خاطف کسے کہتے ہیں؟ اس کو سن لیجئے گا، پھر سننے میں مزہ آئے گا. عربی زبان میں 2 لفظ ہیں لغت عرب میں. ایک لفظ ہے کہربا، جو یہ لائٹیں جل رہی ہیں نا، جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے کہربا. لفظ برق کسے کہتے ہیں؟ لفظ برق کے معنی ہے وہ جو موسم خراب ہوتا ہے اور جو آسمان پر بجلی کڑکتی ہے، اس کے لیے لفظ آتا ہے عربی زبان میں برق. خاطف کسے کہتے ہیں؟ تیز رفتار. اب سنیے گا، ذہنوں میں نقش ہو چکا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فمن اتا، جو شخص ولایت علی کا اقرار کرے گا، جاز القنطرۃ الاولی کالبرق الخاطف، تو انسان 94,180 کلومیٹر کے فاصلے کو اتنی دیر میں طے کر لے گا جتنی دیر میں آگ جھپکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک آگ جھپکنے کی جتنی مدت ہوتی ہے، 94,180 کلومیٹر کے فاصلے کو کیوں انسان طے کر لیتا ہے. جاز القنطرۃ الاولی کالبرق الخاطف، جیسے کہ آسمان سے بجلی کڑکتی ہے اور لمحوں میں وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتی ہے، ویسے یہ انسان طے کر لیتا ہے. اب یہ گزرنے کے بعد، اب جو میں نے کہا توجہ کیجیے گا اذان کرام، جب یہ آگے پہنچیں گے، رسول اللہ نے کہا یسألون هذه الامہ عن ولایت علی، ان سے ولایت علی کا سوال ہوگا. جو قبول کر لے گا وہ برق خاطف کی طرح گزر جائے گا. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ومن لم یجب، جو جواب صحیح نہیں دے پائے گا، یعنی جو اقرار نہیں کر پائے گا، سقط علی ام راسہ فی قعر جہنم، تو اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی جو ولایت علی کا اقرار نہیں کرے گا اسے کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں منہ کے بل. اب ممکن ہے یہاں پر کوئی یہ سوال کر لے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اگر ولایت علی کا انکار کرنے کے بعد انسان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر نمازوں کا کیا ہوا؟ روزوں کا کیا ہوا؟ حج کا کیا ہوا؟ تو ان کو اگر کہیں پر یہ روایت آپ پیش کریں اور کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ محبت کے ساتھ یہ کہیے گا کہ سرکار اعتراض میرے اوپر نہیں بنتا ہے، اعتراض کرنا ہے تو سرکار رسالت پر جا کے کیجیے جنہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کو پیار سے سمجھائیے گا. توجہ کیجیے گا اذان گرامی، بات تمام ہو رہی ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی کرے تو ہم شیعان حیدر کرار کا یہ مزاج ہے، یہ اصول ہے کہ ہم کبھی کوئی بات بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتے. دلیل سنیے گا اذان گرامی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی نماز کے اوپر، اپنے روزوں کے اوپر غرور ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَاءَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَمَلَ 70 صِدِّيقًا. صدیق کسے کہتے ہیں یہ سن لیجئے، پھر گفتگو سننے میں مزہ آئے گا. صدیق کہتے ہیں اس انسان کو جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے. تاریخ میں بہت سارے صدیق گزرے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے لقب چرایا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں صدیق تھے، جیسے جناب ابو ذر غفاری، جیسے جناب سلمان فارسی، جیسے جناب مالک اشتری. یہ صدیق تھے، یہ سب صدیق ہیں مگر علی صدیق اکبر ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جس کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، اسے کہتے ہیں صدیق. رسول اللہ فرماتے کہ تم اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنے حج کے اوپر ناز کر رہے ہو. وَلَوْ كَانَ مَاءَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَمَلَ 70 صِدِّيقًا.
اگر کسی کے دل میں ولایت علی نہ ہو، چاہے اس کے پاس 70 صدیقوں کے اعمال ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ ہے روایت۔ میرا یہ مزاج ہے کہ ہم کبھی بھی کسی روایت کو پڑھتے ہیں تو اس روایت کو ہمیشہ ہم آیت کے معیار پر پرکھ کر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ پہ میری جان قربان، آپ کے قول پر، آپ کے فعل پر، آپ کے ایک اشارے پہ میری جان قربان، مگر سامنے والے کو سمجھانے کے لیے ہم ہمیشہ روایت کو آیت کے معیار پر پرکھ کر دیکھتے ہیں۔ اگر پورا اتر رہی ہے تو مانتے ہیں، پورا نہیں اتر رہی ہو تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ روایت آیت کے معیار پر پورا اتر رہی ہے نہیں اتر رہی ہے۔ توجہ، جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ صافات کی آیت نمبر 24 پر پہنچ کر میری نگاہیں رکی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، توجہ اس ذہن میں رکھیے گا، یسألون هذه الامة عن ولایت علی، ان سے ولایت علی کا سوال کیا جائے گا۔ بھئی ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ولایت علی کا سوال کیا جائے گا، لیکن سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، انہم فقفوہم انہم مسئولون، یہ ہے قرآن کی آیت، وقفوہم روک لو ان کو، انہم مسئولون ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے، اللہ اکبر، روکو ان کو۔ یعنی جو نمازوں روزوں کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، پروردگار کی آواز آئے گی، کہاں جا رہے ہیں یہ، روکو ان کو، وقفوہم روک لو ان کو، انہم مسئولون ان سے ابھی ایک سوال کیا جائے گا۔ تمام اہل تشیع علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اور اہل سنت کے بھی بہت سارے علماء نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جن میں سے بہت سارے علماء، لیکن میں وقت کا میں تو 2-4 علماء کے نام میں پیش کر دیتا ہوں بطور دلیل۔ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب صواعق محرقہ کے صفحہ نمبر 147 کے اوپر لکھا ہے کہ یہاں پر جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ دوسرے اہل سنت کے مشہور عالم دین جناب عبد الرزاق حنبلی، فقہ حنبلی سے تعلق رکھنے والے عبد الرزاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 92 کے اوپر کہ یہاں پر جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ تیسرے عالم دین اہل سنت کے جناب سبط ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ چوتھے عالم دین جناب علامہ آلوسی اپنی کتاب روح المعانی کے اندر تحریر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ میرے عزیزو، نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، مگر نماز اپنی قبولیت میں تمام اعمال کے ساتھ جس چیز کی محتاج ہے اسے ولایت علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو کوئی اب اپنی نمازوں پر فخر نہ کرے، نمازوں کے ساتھ ولایت علی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات اور دے بر محمد والے حیدری، یہ ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں، آپ کی محبتوں کو شکریہ۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ عمل عظیم ہے کہ جس عمل کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا تک آئے ہیں۔ بھئی کیا فرق ہے لشکر حسین اور لشکر یزید میں؟ اذانیں ادھر بھی تھیں ادھر بھی تھیں، نمازیں ادھر بھی تھیں ادھر بھی تھیں، تلاوت قرآن ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی۔ فرق تھا تو صرف ایک، ادھر ولایت تھی ادھر ولایت نہیں تھی۔ ادھر سب
ولایت کے دشمن تھے، ادھر سب کے سب ولایت کے محافظ بن کر کربلا کے میدان میں آئے۔ اور ممکن ہے کہ کوئی نوجوان، کوئی میرا بچہ، اس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ قبلہ آج تک تو یہی سنا ہے کہ حسین کربلا میں نماز بچانے کے لیے آئے ہیں۔ بالکل صحیح سنا ہے آپ، نماز بچانے کے لیے آئے ہیں، روزہ بچانے کے لیے آئے ہیں، حج بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارے بچے کب؟ جب ولایت علی بچی ہے۔ اس لیے کہ سارے اعمال کی روح کا نام ولایت علی بن ابی طالب۔ دلیل سنیے گا عزیزان گرامی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آئے۔ عصر عاشور جب امام حسین نے فوج اشیاء سے سوال کیا کہ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، کیا میں نے شریعت محمد کو تبدیل کیا؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ میرا قصور کیا ہے۔ تو کیا آواز ہے فوج مخالف سے؟ بغضا لابیک، حسین تمہیں تمہارے باپ علی کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور مولا حسین نے فوراً کہا کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ میرا قصور کیا ہے، اے تلواروں آؤ، اے نیزوں آؤ، آؤ اب حسین کا سینہ حاضر ہے۔ اور وہیں سے امام حسین پلٹے ہیں، فوراً پلٹے ہیں خیام حسینی کی طرف، اور آنے کے بعد کہا زینب ام کلثوم خدا حافظ۔ اس کے بعد امام حسین نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا کہ اب پتہ چل گیا کہ قصور کیا ہے، اب میں ولایت علی کو بچاؤں گا۔ زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کیا امام حسین علیہ السلام۔ سب سے خدا حافظ ہو کر ولایت علی کو بچانے کے لیے امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے، سوار ہوئے، کچھ گفتگو کی جو آپ مصائب میں اکثر سنتے ہیں، اور گفتگو یہاں پر تمام ہوئی کہ ذوالجناح نے روتے ہوئے اپنے سر سے اشارہ کیا اپنے پیروں کی طرف۔ اب جو امام حسین علیہ السلام نے جھک کر دیکھا تو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی 4 سالہ سکینہ پہن کر رہی ہے۔ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، آپ کا سننا بہت آسان ہے، میرا پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن آپ تصور کریں اگر بچی کو یہ پتہ ہو کہ باپ مرنے کے لیے جا رہا ہے، اور باپ کو بھی یہ پتہ ہو کہ میں جا رہا ہوں اور دشمن مجھے مار دے گا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ انسان قتل ہونے سے پہلے ہی قتل ہو جاتا ہے، انسان کی ہمت سا چھوڑ دیتی ہے۔ میرا سلام ہو شہنشاہ کربلا پر، جنہیں پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے۔ جیسے جناب سکینہ کو دیکھا فوراً ذوالجناح سے نیچے اترے۔ تصور کریں گے وہ لوگ کہ جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اللہ نے بچی کی فطرت میں، بیٹی کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ باپ جب گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو بیٹی ہمیشہ دروازے تک آ کر خدا حافظ کرتی ہے، اور اسی طرح باپ جب واپس آتا ہے سب سے پہلے بچی جا کر دروازے پر باپ سے لپٹ جاتی ہے۔ آج سکینہ کو پتہ ہے کہ بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ ایک معصومانہ سوال کرتی ہیں، بابا جو صبح سے گیا ہے وہ کوئی واپس نہیں آیا ہے، بابا میں بہت پریشان ہوں، بابا مجھے نیند بہت ستا رہی ہے، اے بابا کیا ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سینے پر سو جاؤں؟ یہ بیٹی کی محبت کو ملاحظہ کریں گے، خصوصاً وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جلتی زمین پر لیٹے۔ میں نے کہا نا، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، مگر تصور کریں کہ کربلا کی وہ ریت کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ اس قدر جل رہی تھی، اس قدر تپ رہی تھی، اگر وہاں پر کوئی دانہ ڈالا جاتا تو وہ جل جاتا۔ یہ حسین کی محبت ہے، سکینہ سے جلتی ہوئی زمین کے اوپر حسین لیٹے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، بچی بہت تھکی ہوئی تھی، نیند آ گئی، حسین نے بیدار کیا، میری لاڈلی اٹھیے، مجھے وعدہ طفلی نبھانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سکینہ کو واپس کیا، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے اور ایک آواز بلند کی، اے قوم اشقیاء، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، میرے علی اکبر کو مار ڈالا، میرے قاسم کو مار ڈالا۔ ارے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں حسین نے ولایت علی کو بچانے کے لیے۔
اب اشقیاء نے قریب ہونا شروع کیا اور جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ حسین پر وار کر رہا تھا، کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا، کوئی تیر سے وار کر رہا تھا، کوئی پتھروں سے وار کر رہا تھا۔ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی خاک اٹھا کر حسین کے زخموں میں حسین ذوالجناح پر تڑپنے لگے۔ جیسے ذوالجناح نے محسوس کیا میرا سوار ڈگمگا رہا ہے، لے کر ذوالجناح حسین کو نشیب میں پہنچا۔ ادھر حسین زین سے زمین پر آئے، ادھر شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب بھی خیمے سے نکل کر ٹلے تک آ چکی تھی، جسے آج آپ لوگ ٹلے زینبیہ کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب زینب کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے شمر حسین کے قریب بڑھا، حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، کیا دیکھا سامنے بہن کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ اس خبیث نے اپنے دل میں کہا اگر میں نے حسین کو یہاں پر ذبح کر دیا تو صرف حسین قتل ہوگا، زینب قتل نہیں ہوگی۔ ارے میں یہ چاہتا ہوں خنجر ایک چلے، بھائی بھی قتل ہو جائے، بہن بھی قتل ہو جائے، بس اس ظالم نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور حسین کو کھینچتا ہوا اس جگہ پر لے کر آیا۔ زینب کی طرف دیکھا، خنجر چلانا چاہتا تھا، حسین نے کہا زینب واپس چلی جا، ابھی تیرا بھائی زندہ۔ ابھی زینب واپس نہیں پلٹی تھی، شمر کا کند خنجر چلا، حسین کے سر و تن میں جدائی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، منادی کی ندا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، بالخصوص ملت ایران، علماء ایران، ایران کی فوج، ایران کے مومنین کی پروردگار حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم حق کو سر بلند فرما، پرچم باطل کو سر نگو فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں اور ان کے غم میں غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آقائے کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔